ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ JKL ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ بنیہال میں فوج کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کی غرض سے رکھا گیا پروگرام۔ وادی بھر میں شب قدر کا عقیدت و احترام کے ساتھ اہتمام، مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور آستانوں میں خصوصی مجالس کا اہتمام۔ رہنما پبلک انٹرسٹ کے بینر تلے انتظامیہ کی جانب سے پبلک آؤٹ ریچ پروگرام، سبھی افسران اور علاقے کے عوام نے کی شرکت۔ اور DC گاندربل نے GDC میں یوتھ انٹرپرینیورشپ فیسٹیول کے انتظامات کا کیا معائنہ، فیسٹیول کے دوران سرگرمیوں کو انجام دینے کے انتظامات کرنے کے لیے ضروری ہدایات۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بانیہال قصبے کے مقامی 26 نمائندوں کے لیے آرمی کیمپ بانیہال میں ایک دعوت افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ رمضان المبارک کو امن اور خوشحالی کے پیغام کے لیے یہ افطار پارٹی منعقد کی گئی۔ سول انتظامیہ، جموں کشمیر پولیس، جموں کشمیر ٹریفک پولیس، بیوپار منڈل عوامی نمائندوں، دیگر سیکیورٹی فورسز اور میڈیا کے نمائندوں اور دیگر ممتاز شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی اور انہیں افطار پارٹی کا ساتھ دیا گیا۔ افطار پارٹی کے بعد نماز ادا کی گئی اور اس موقع پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے اظہار خیال کیا کہ اس طرح کی تقریبات سے قصبے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں بہتری آئے گی اور مقامی لوگ اور ہندوستانی فوج معاشرے اور ریاست کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے۔ بڑا اپریشیبل سٹیپ ہے پبلک اور آرمی کے بیچ میں اس طرح کے اوکیجنز ہونا اور فریکوینٹلی ہونا ایک ویلکم سٹیپ ہے، تاکہ ایک ابھی میں بات بھی کر رہا تھا کہ ایک سینس آف بلانگنگ دو طرفہ عوام اور آرمی کے ایک سیکروسینٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور میں آرمی کا آج آتے وقت دیکھ رہا تھا ان کا جو ورشپ کی جو جگہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں جو انٹالرنس اور پولرائزیشن کا جو ماحول ہے، اگر اس ماحول کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آرمی کے کیمپس کو وزٹ کرانا بہت ضروری ہے۔ امید کروں گا کہ امن و امان رہے۔ یہ پورا جو اس وقت کا جو ماحول ہے، اس ماحول سے ہم سب لوگ نکلیں، ہماری ریاست، ہمارا ملک نکلے اور ہم ترقی کی طرف چلیں، آگے چلیں۔ ہمارا تحصیل بانیہال ہے، یہاں سے سب معززین آئے، ان کی دعوت یہاں پہ، تو ایک ہی دسترخوان پہ سب لوگوں کو دیکھ کر، جیسے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی کو دیکھ کر افطار کرنا، یہ ہمارے لیے بہت مطلب پہلی بار ہم ایسا دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے پروگرام اگر پورے اسٹیٹ میں کیا جائے تو یہ ایک امن اور شانتی کا ایک بہترین پیغام پورے اسٹیٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے جائے گا۔ اس سال بھی انڈین آرمی کی طرف سے جو افطار پارٹی رکھی گئی تھی، پوری بیوپار منڈل، NGOز، سوشل ورکرز، ایڈوکیٹس وغیرہ، ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ سے بہت سارے لوگ سے، تو جتنے بھی VIP وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو ہر بار جو ہے ہر سال دعوت دی جاتی ہے 12RR کی طرف سے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہم انڈین آرمی کا، اور خاص کر 12RR کا، جو بانیہال 12RR ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ ایک مل جل کے بیٹھ کے کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، ہر اینگل سے جو ہے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر سال یہی میسیج رہتی ہے کہ پورا ملک آباد خوشحال رہے اور پورا ریاست بھی جو ہے خوشحال آباد رہے۔ شب قدر کی تقریبات کے سلسلے میں وادی بھر میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے، جہاں پر لاکھوں فرزندان توحید نے اپنے خالق کے سامنے سر جھکا کر نماز ادا کی۔ اس دوران وادی میں سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل سری نگر میں منعقد ہوئی، وہیں وادی کے دیگر مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور آستانوں میں بھی شب قدر کی تقریبات کے سلسلے میں خصوصی مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ ادھر جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کی جامع مسجد تحریک صوت الاولیاء میں بھی فرزندان توحید کا سیلاب امڑ آیا، جہاں جنوبی کشمیر کے اطراف اکناف سے لوگ آ کر اس مقدس محفل میں حاضری ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہے۔ وہیں مولانا فیاض احمد رضوی نے کہا کہ مرکزی مسجد میں جنوبی کشمیر کے چاروں اضلاع سے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رات بھر ملک کے امن و امان، خوشحالی اور شادمانی کے لیے دعائیں کی۔ تو
تو لوگ بھی بہت آئے تھے، مطلب یہاں پر جمع ہوئے، اور الحمدللہ رات بھر ہم نے شب بیداری کی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہے، اور خاص کر مطلب یہاں پر جو شب قدر میں لوگ نوجوان بزرگ آئے ہوئے تھے، سب نے رو رو کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شب قدر کے وسیلے سے، برکت سے اللہ تعالیٰ امن و امان، سلامتی، بھائی چارہ عطا کرے۔ تو لوگ بھی بہت رہمو پبلک انٹرسٹ کے بینر تلے رہمو علاقے میں انتظامیہ کی جانب سے پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کیا گیا، جس میں ضلع کے سبھی افسران اور علاقے کے عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر علاقے کے لوگوں نے درپیش مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے افسران کے نوٹس میں لایا تاکہ ان مسائل کا ازالہ کیا جا سکے۔ رہمو پبلک انٹرسٹ کے عہدیداروں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا تھا، جہاں انہوں نے عوام کے ساتھ ساتھ ضلع افسران کے لیے افطار کا بھی انتظام کیا تھا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے رہمو گاؤں کا مختصر دورہ کیا، جہاں انہوں نے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہائر سیکنڈری اسکول رہمو کے لیے 2 نئی عمارتوں کے لیے 2.84 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور پرائمری اسکول رہمو کی اپ گریڈیشن کے لیے 9.5 لاکھ روپے بھی مختص کیے گئے ہیں، جبکہ باقی مسائل کو ابھی آنے والے وقت میں حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر رہمو پبلک انٹرسٹ کے عہدیداروں نے ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہمارے اسکولوں کے مسائل کو حل کیا گیا ہے، اس طرح علاقے کے باقی مسائل کو بھی جلد حل کیا جائے گا۔ کہ ہمارا ہر ایسٹ، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے بستی ہو، چاہے ایگریکلچر ہو، یہ تبھی ہمارے لیے جو ہے وہ کارگر ثابت ہوں گے جب ہمارا نوجوان جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ نوجوان جو آج کے اس دور میں جو ہمارا نوجوان ہے، ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا بڑا ہے، کوئی ہمارا بچہ ہے، جس طریقے سے اگر وہ نشے میں یا ان چیزوں میں، نشے کی چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ آپ کے ایسٹ جو ہے وہ آنے والے 5 سالوں میں کیا استعمال میں، جب آپ کے بچے ہی نہیں رہیں گے، جب آپ کے بچے جو ہیں وہ اس لت میں پڑ جائیں گے، تو ہمارے یہ اسکول یا ہماری اتنی بھی۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شامبیر نے آج جی ڈی سی گاندربل میں دستیاب انفراسٹرکچر کا معائنہ کیا، جہاں یوتھ انٹرپرینورشپ فیسٹیول سے متعلق بہت سے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ دورے کے دوران ڈی سی نے جی ڈی سی میں دستیاب انفراسٹرکچر کا ایک دورہ لیا اور تہوار کے دوران مختلف سرگرمیوں کو انجام دینے کے انتظامات کرنے کے لیے ضروری ہدایت دی۔ موقع پر ڈی سی نے پروگرام ڈائریکٹر MGNF IIM جموں کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ ڈی سی نے مرکزی بلاک آڈیٹوریم، مین گراؤنڈ کی تزئین اور آرائش اور چوک سے قمریہ اسٹیڈیم تک سڑک کی خوبصورتی کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے متعلقہ افراد کو ضروری ہدایت دیں۔ اس موقع پر میونسپل کونسل گاندربل اور دیگر متعلقہ افراد بھی موجود تھے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں روایتی سیب کے باغات آباد تھے، تاہم اب دھیرے دھیرے ان روایتی باغات کو لوگ ہائی ڈینسٹی باغات میں تبدیل کر رہے ہیں، جس کے لیے محکمہ باغبانی بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ وہیں کسانوں کو کچھ نجی کمپنیوں کے ذریعے ہائی ڈینسٹی پودے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ضلع پلوامہ کے کریم آباد علاقے سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کو کشمیر ڈیولپرز ایگرو اینڈ ہارٹیکلچر پرائیویٹ لمیٹڈ نامی پرائیویٹ کمپنی نے ہائی ڈینسٹی پودے فراہم کیے، تاہم یہ سارے پودے سوکھ گئے ہیں، جبکہ ان کو تبدیل کرنے کے لیے کمپنی کو کئی بار کہا گیا ہے، تاہم آج تک ان کو تبدیل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں طارق احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے روایتی سیب کے باغات کو کاٹ کر ہائی ڈینسٹی باغات میں تبدیل کرنے کی پہل کی تھی اور اس کے لیے ہم نے سبھی اقدامات اٹھائے، تاہم جس کمپنی نے ہائی ڈینسٹی پودے فراہم کیے وہ سبھی سوکھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو معاوضہ ملنا چاہیے اور اس کمپنی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کسان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے۔ پتہ گو یمو پر شوق دوپک اس کرو کام، اس بناو یہ ہائی ڈینسٹی، پتہ نی یمو ہم کل ساری ژٹتھ تو انک کس تام کمپنی یمو لگٲینم کُلۍ، مگر یمن چارن نہ چھُنہٕ آمُت کٕہٕنۍ کُلۍ۔ تُہۍ وٕچھِو پانے یمن کوٗتاہ نۄقصان چھُ گوٚمُت، اگر یمو ؤری گوٚو آز محنت کران، آب کھاد مطلب موٚزوٗر یتھ منٛز کچھ کڑُن گُڈٲے، تہٕ لاسٹس حظ چھُ نٔتیٖجہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ نم کُلۍ نم چھِ سٲری حظ ہیٚکمٕتۍ، اتہِ چھُنہٕ کُلۍ حظ آمٕتۍ کِہیٖنۍ۔
لہذا یِتھ کٔنۍ اوس اَسہِ شوق سارنٕے بڑٕ أسۍ ٲسۍ دَپان زٔمیٖندار نہ أسۍ تہِ کَرو مگر ییٚلہِ حظ ییٚمیُک یہِ نٔتیٖجہٕ چھُ اَسہِ چھِ گژھان دِل کھٹہٕ تہٕ سون گُزٲرِش چھِ یِہوٚے یۄس تہِ کمپٔنی چھِ یِمن گژھِ اَتھ یِمن ساتھ دیُن یہِ ہائی ڈینسٹی باغات تیار کرنے میں ضلع پلوامہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ضلع پلوامہ میں 2000 سے زائد کینال اراضی پر محکمہ باغبانی کی مدد سے اب تک کسانوں نے اپنے روایتی باغات کو ہائی ڈینسٹی باغات میں تبدیل کیا ہے۔ وہیں کچھ لوگوں نے پرائیویٹ کمپنیوں سے ہائی ڈینسٹی پودے خرید کر ہائی ڈینسٹی باغات تیار کیے ہیں۔ اس سلسلے میں غازی احمد شیخ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 9 کینال اراضی پر ہائی ڈینسٹی باغات لگانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ہم نے دسمبر سن 2021 میں اپنے روایتی باغات کو کاٹ کر اس وقت کشمیر ڈیولپرز ایگرو اینڈ ہارٹیکلچر پرائیویٹ لمیٹڈ نامی پرائیویٹ کمپنی سے ہم کو انہوں نے ہائی ڈینسٹی پودے فراہم کیے۔ 2021 میں ہی کاٹ ڈالے دسمبر کے مہینے میں، اور جنوری کے مہینے میں کشمیر ڈیولپرز ایگرو اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے کچھ بندے آئے تو ہم یہ کام کرتے ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، چلو 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو میں نے یہ بوٹے لگائے، تو 1 مہینہ 40 دن میں ان کو پانی دیتا رہا۔ 1 لاکھ روپے مجھے ہو گیا خرچہ پانی پر، صرف پانی دینے کے لیے، کیونکہ ڈرپ سسٹم انہوں نے نہیں لگا۔ 870 بوٹے لگانے تھے ادھر، 850 تو سوکھ گئے ہیں۔ اگر یہی بوٹے مل جاتے ہمیں، کم سے کم فی الحال ہمارے زخموں پر مداوا ہو جاتا ہے، مرہم پٹی ہو جاتی۔ تو یہ میری گزارش ہے، اور بعد میں دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کریں گے، کمپنسیشن وہ کتنا دیں گے۔ گورنر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ ذرا سا ہوشیار رہیے ان لوگوں سے جو عام الناس کو، خاص کر ہم غریب زمینداروں کو اتنا نقصان کرتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ ضلع پلوامہ میں بادام، اخروٹ، سبزیوں کے ساتھ ساتھ سیب کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ پلوامہ میں 15,000 سے زائد ہیکٹر اراضی کو مختلف میوہ جات کو اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ضلع کے کسان اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ضلع پلوامہ میں ان 15,000 سے زائد ہیکٹر اراضی میں سے 70% اراضی سیب اگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کے ساتھ وادی کشمیر کے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، جبکہ یہاں کے میوہ جات خاص کر سیبوں کو ملک بھر میں فروخت کیا جاتا ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد لوٹیں گے۔ کسانوں نے الزام لگایا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وادی کشمیر میں جہاں سرکاری اسکولوں میں بچوں کی تعداد میں سال در سال اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سرکاری اسکولوں کی کارکردگی بھی بہتر ہو رہی ہے، وہیں دوسری جانب سرکاری اسکولوں کی عمارتوں کی خستہ حالی کو لے کر آئے دن شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیمی معیار بہتر ہونے لگا ہے، لیکن عمارتیں خستہ حال ہونے لگی ہیں، جس کی وجہ سے والدین اور اسکول اساتذہ میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے، کیونکہ ان خستہ حال عمارتوں کی وجہ سے بچوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے ضلع پلوامہ کے پائر علاقے میں راشٹریہ میڈمک شکشا ابھیان ہے، یعنی نیشنل مشن فار سیکنڈری ایجوکیشن اسکیم کے تحت اسکول کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ تاہم چند سال گزرنے کے بعد ہی عمارت میں شگاف پڑنے لگے ہیں۔ اس ضمن میں پائر گاؤں کے نمبردار غلام محمد بٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 3 سال قبل ہی اس عمارت کو مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن اس عمارت کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہزاروں سال پرانی عمارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کی عمارت میں شگاف پڑ گئے ہیں اور یہ بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس عمارت کو محکمہ تعمیرات عامہ R&B نے تعمیر کیا، جو اس کی خستہ حال کے لیے ذمہ دار ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اس عمارت کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ بچوں کو بحفاظت تعلیم دی جا سکے۔ اسکول بلڈنگ بنی ہے آج سے 3 سال پہلے، اور 3 سال میں ہی دیکھو اس کی پوزیشن کیا ہو گئی ہے، اس کو کریکس ہو گئے ہیں، اور میں ماننا یہ ہے کہ یہ بالکل انسیف ہے، بلڈنگ ٹوٹل انسیف ہے، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے ذمہ دار مانتا ہوں R&B ڈپارٹمنٹ کو۔
R&B डिपार्टमेंट पुलवामा जिन्होंने इसका ये तामीर किया इस बिल्डिंग का, और वहाँ कहाँ गए थे JEE, AEE, एक्सन वर्क सुपरवाइजर को वहाँ होना चाहिए काम पर कंटिन्यू, और जो है वो मयारी है या गैर मयारी है। ये कैसी काम की है उन्होंने जो 3 साल के बाद ही बिल्डिंग नाकिस बन गई है, इसको क्रैक्स हो गए हैं। DC साहब को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इसके मुतल्लिक फौरी से फौरी कदम उठाए और इसका तहकीकात करें। महकमे तालीम ने 8 साल कबल पायर इलाके में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के लिए इमारत तामीर करने का फैसला किया। इमारत को तामीर करने के लिए महकमे तामीरात आमा R&B को कहा गया, जिन्होंने इस इमारत को तामीर किया, और 3 साल कबल इस स्कूल की इमारत को मुकम्मल कर लिया गया और महकमे तालीम के सुपर्द कर दिया गया। लेकिन 3 साल गुजरने के दौरान ही स्कूली इमारत में जगह जगह शुगाफ पड़ने लगे हैं और इस वक्त इमारत बच्चों के लिए महफूज नहीं है। अगरचे इस इमारत को तकरीबन 80 लाख रुपए से तामीर किया गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर 3 सालों के अंदर ही इमारत क्यों खस्ता हाल हो गई है। तो जब भी हमने ये कवर किया तो उस टाइम से इसमें क्रैक्स डेवलप शुरू होने लगे। तो इस टाइम भी क्रैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने कई बार रिप्रेजेंटेशन की है। हमने अपने डिपार्टमेंट को भी, चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा और R&B डिपार्टमेंट को भी इसके हम रेफरेंसेस अवेलेबल है, तो लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल देन कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो क्रैक्स आर लाइंग देयर। हो सकता है कि अगर ये ज़्यादा डेवलप हो गई तो इसमें कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट भी हो सकता है। इसको बचाने के लिए इसकी तरफ इस ज़िमन में जावेद अहमद, जो कि स्कूल का उस्ताद है, बात करते हुए कहा कि हमने जब इमारत को तहवील में लिया और इस इमारत में शुगाफ पड़ने लगे, जिसके बाद हमने महकमे तालीम के अफसरान और महकमे तामीरात आमा R&B को इस बारे में लिखा, लेकिन आज तक कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि अगरचे ज़िमन में जल्दी इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे तो बच्चों के जानों को ख़तरा लायक है। मुनसिफ TV के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में इन दिनों सेब के बागात सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बने हुए हैं। सेब के बागात में इस वक्त सेब के शगुफ़े फूट पड़े हैं, जिससे माहौल काफ़ी खुशगवार और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। यही वजह है कि सयाह सैर व तफरी के दौरान सेब के बागात की जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं। सयाह सियाहती मकामात जैसे पहलगाम, गुलमर्ग की जानिब जाने के दौरान सेब के बागात में लुत्फ़ अंदोज़ होकर अपने सफ़र को मज़ीद यादगार बनाते हैं। सफ़ेद शगुफ़ों से भरपूर सेब के दरख्त दिलकश मनाजिर पेश करते हैं, जिससे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ वारिद होने वाले सयाह रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। सयाह शगुफ़ों से लहलहाते सेब के बागात में तस्वीर लेकर अपने यादगार लम्हात को कैमरे में क़ैद कर लेते हैं और इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर शाये करते हैं, जिससे न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर के खूबसूरती की तशहीर होती है। मारूफ सयाहती मकाम पिलगाम की तरफ जाने वाली शाहराह KP रोड अनंतनाग के मकाम पर शाहराह के दोनों अतराफ सेब के बागात मौजूद हैं। पिलगाम जाने के दौरान सयाह सेब के बागात की जानिब राग़िब हो रहे हैं और गाड़ियों से बाहर आकर सेब के शगुफ़ों से भरे बागात में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और सयाह बगीचों में फ़ोटोग्राफ़ी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। सयाहों के मुताबिक जितना उन्होंने वादी कश्मीर की खूबसूरती के बारे में सुना था, ये इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जबकि उन्होंने पहली बार सेब के बागात देखे हैं और इन्हें बागात के दिलकश मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो कुछ वक्त बागात में गुजार कर अपने सफ़र को मज़ीद यादगार बनाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल मीडिया के ज़रिए कश्मीर के बारे में गलत तशहीर करके इन्हें गुमराह किया जा रहा है, ताहम यहाँ आकर वो सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। बहुत अच्छा फील हुआ, फर्स्ट टाइम देखा इतना सारा फ्लावर। उनके आना चाहिए, एक बार तो जरूर आना चाहिए लाइफ में। जन्नत फील होता है, कहा भी जाता है कश्मीर को जन्नत है। मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आ रहा हूँ। ये एक जन्नत सा फील होता है। जैसे पब्लिक गार्डन है, वो उस तरह का सुकून, जो फ्लावर्स का जो सीरीज होता है उसमें बहुत सा सुकून फील होता है, जो एक माइंड को एक सुकून देता है पूरी तरह से। ये गार्डन है, फिर बर्फ में खेलना, ये सब एक अलग ही सरप्राइजिंग मोमेंट हमारे लिए हो जाता है। हम लोगों ने डल लेक देख लिया, गुलमर्ग देख लिया, सनमर्ग देख लिया।
अभी तो सब सारे के सारे सरप्राइजिंग ही है ऐसा कोई भी मोमेंट या कोई भी जगह नहीं हो जो सरप्राइजिंग ना हो। अपनापन फील आता है यहाँ पर कि लोगों से मिलना, बात करना, उनका जानना। एक होता है कि सिर्फ हम लोग घूमने के लिए आते हैं, एक हम लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में। सयाहों का कहना है कि वह न सिर्फ यहाँ की कुदरती खूबसूरती बल्कि मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने अपने दोस्त व अहबाब को कश्मीर की सैर व तफरीह करने की तलकीन की। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार की रिपोर्ट। बात करते हैं मौसम की। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में हल्की से दरमियानी बारिश और जम्मू सूबे में अलग अलग मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की है, जबकि सोनमर्ग और जुजिला दर्रे पर बर्फबारी के बाद श्रीनगर ले कौमी शाहराह आर्जी तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया है। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और तेज़ हवाओं ने मामूल की सरगर्मियाँ मुतासिर की हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ से ही बारिशों का सिलसिला जारी है, जो 18 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। इस मरहले के दौरान 20 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ गरज और चमक, कुछ मकाम पर जालाबारी का भी इम्कान है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। बनिहाल में फ़ौज की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम, फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने की गर्ज से रखा गया प्रोग्राम। वादी भर में शब क़द्र का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम, मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और आस्तानों में ख़ुसूसी मजालिस का एहतमाम। रहमो पब्लिक इंटरेस्ट के बैनर तले इंतजामिया की जानिब से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, सभी अफसरान और इलाके के अवाम ने की शिरकत। और डीसी गांदरबल ने जीडीसी में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल के इंतजामात का किया मुआयना। फेस्टिवल के दौरान सरगर्मियों को अंजाम देने के इंतजामात करने के लिए ज़रूरी हिदायत। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।